تو ہلے گا بھی نہیں، ہاتھ میں لینے نہیں نہیں، بہت سسٹم ہے میڈم، ابھی بہت سسٹم ہو گیا. آفتاب بھائی جب آپ کھڑے ہو جائیے، جب آفتاب بھائی کی طرف آئیں گے نا تو ہم کسی کی طرف میں کیمرہ دیں گے، وہ پکڑ لیں گے خالی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ پارٹ ٹائم جاب یہی کریں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنلسٹ، اور اس وقت ہمارے بیچ موجود ہے صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کی پوری ٹیم. اور چونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں 17واں اے جی ایم ابھی میٹنگ کچھ دیر قبل ہی ختم ہوا ہے، 17واں اے جی ایم صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کا. تو بات کریں گے فہیم اختر صاحب سے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس ایسے موقع پر؟ سب سے پہلے تو میں دی لوکل جرنلسٹ کا شکر گزار ہوں کہ آج صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے سالانہ جنرل میٹنگ جو ہماری ہوتی ہے اس کو کور کیا. میں کافی خوش نصیب ہوں کہ 17ویں اے جی ایم میں میں شامل ہوں. گرچہ میں آپ کی اطلاع کے لیے 5 برس سے ہی سرپرست ہوں. اس کے قبل میں آرڈینری ممبر ہوا کرتا تھا. اس کے بانی ڈاکٹر شکیل احمد خان مرحوم جو ہیں، کیسر شمیم مرحوم، ان سب لوگوں نے ادارے کو کافی حد تک آگے بڑھایا، کام کیا مل جل کے. اور ابھی جو کمیٹی ہے، جو نئی کمیٹی آج بنی، وہ بھی کافی، پرویز اختر صاحب جو جنرل سیکرٹری ان کی سربراہی میں بڑا عمدہ اور اچھا کام کر رہی ہے. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی جو ایک صرف سوسائٹی نہیں، ایک تحریک ہے ادبی، علمی اور فلاحی کاموں کے لیے. اس کے لیے ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور ہم دعا کریں کہ اللہ آنے والے دنوں میں ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے اور اس کام کو آگے بڑھاتا رہے. فہیم اختر صاحب، جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ ایوارڈ کے بعد کتاب کی رسم اجرا ہوئی، اور صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی صرف قومی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہا ہے. اردو ادب کی ترقی ترویج کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہے، بچوں کی تعلیم کو لے کر رہا ہے، اور بچوں کی وومنس کے امپاورمنٹ کو لے کر بھی کر رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر ادارے کو اس کام کو لے کر؟ ٹھیک ہے، ہم نے جب سے ادارہ ہمارا قائم ہوا 17 برس ہو گئے، تو ہم نے ہر طبقے، یہ بات نہیں رکھی کہ عورتوں کی نمائندگی کم ہو یا نہ ہو. اس میں تمام، اس میں استاد بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو تجربہ کار ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں. اور مقصد، اغراض و مقاصد ہمارے بڑے ہی صاف ستھرے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اردو ادب اور جتنے بھی اردو سے منسلک کام، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو ہمارا نصب العین یہی ہے. اب رہا سوال کہ عالمی سطح پر ادارہ فعال ہے، دیکھا جاتا، مانا جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ کسی بھی کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. اور دوسرا، وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالمی جو اردو برادری ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پر لے آیا جائے. ناظرین، بات کریں گے ادارے کے سیکریٹری جناب پرویز اختر صاحب سے. سر کیا کہنا چاہیں گے ادارے کو لے کر آج جو 17واں اے جی ایم میٹنگ ہوا؟ بہت بہت شکریہ شمس الدین صاحب کہ آپ جو ہے ہمارے ادارے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے اغراض و مقاصد بالکل کلیئر ہیں. تعلیمی شعبہ ہو، ادبی شعبہ ہو، یا سماجیات ہو، ہر حوالے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. اور آج جو 17واں اے جی ایم میٹنگ ہم لوگوں کا ہوا، ہم لوگوں نے اسی بات پہ گفتگو کی ہے. اور جو ہماری ٹیم تشکیل ہوئی ہے اس میں 1-2 نئے نام آئے ہیں، جیسے کہ آنری پریسیڈنٹ کی حیثیت سے انیس رفیع صاحب کو ہم لوگوں نے اس کمیٹی میں شامل کیا ہے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ان جیسی محترم شخصیت بھی ہماری کمیٹی میں شامل ہوئی. تو ہمارا مقصد ہمیشہ معیار رہا ہے، اور معیار کو ہم لوگوں نے ترجیح دیا ہے. رہا سوال کہ ہم لوگوں کا جو انتخاب ہے وہ خود بتاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کے تئیں کتنے سنجیدہ ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں. سیف الرسول سے لے کے جو ہماری تاریخ ماضی کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شخص
چند آفتاب چند ماہتاب، اور سارا شہر کیا جہاں اردو دنیا ہے سب جگہ ہمارے ادارے کے انتخاب کا چرچا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے چرچا ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ سب ہماری ٹیم جو ہے ہر ایک اراکین بہت ہی ایمانداری کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کام کا نتیجہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ ایوارڈ کا کام ہو یا کسی ادارے کو سماجی طور پہ تعاون دینے کا کام ہو، یہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ کہیں جو ہے کچھ باتیں نمایاں ہو کر آتی ہیں اور بہت سارے باتیں ڈھکی چھپی رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے جو کلکتہ سے لے کے بنگال سے لے کے بامبے سے لے کے ہندوستان سے باہر بھی یہ ادارہ کام پہ کام کیے جا رہا ہے۔ گرچہ ہم لوگ اتنا اشتہار نہیں دیتے ہیں یا اس کے لیے ہم لوگ اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو باتوں کو پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی جو ہے عالمگیر سطح پہ جو ہے اپنی پہچان بنا چکا ہے، اور اس کے چاہنے والے جو ہے آئے دن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صدر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے آج جو کہ AGM ہوا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سرپرست نے ہمیں ایز اے صدر قائم رکھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کی خوشی ہوتی ہے کہ جو سرپرست کہتے ہیں اور ہم لوگ ہر طریقے سے اسے عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہمت ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں گے، اور یقیناً ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو جہاں تک اردو سنی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ہم لوگ خدمت کے لیے ہمیشہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی کے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی اور بھی بہترین کام انجام دے گا۔ شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، ہر سال اچھے قابل لوگوں کو ایوارڈ سے نواز رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے پوری لگن و ایمانداری کے ساتھ اس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی اس سے جڑے رہیں گے، اور ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ ڈھکے چھپے جو بھی ہو کسی طرح سے بھی کسی اور بھی آرگنائزیشن کا جو ہیلپ کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں اسی طرح ہم لوگ کرتے رہیں گے، آیا ہو یا نہ ہو، لیکن ہم لوگ اس میں ہمتاً شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے؟ ادارے کا کام تو صحیح طریقے سے ہو رہا ہے۔ سیکرٹری صاحب ہمارے جو پرویز صاحب ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں انڈر دی پیٹرنشپ آف فہیم اختر صاحب، اور ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ جو لو پروفائل میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اسی لو پروفائل میں کام کرتے ہوئے اور اس کو بڑھائیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گی ادارے کے کام کو دیکھتے ہوئے؟ شکریہ شمس الدین صاحب۔ آج تو جیسے آپ ہمارے یہاں آج کی میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، ہمارے ابھی جو پروگرام ہوا ہے اس کے سلسلے میں اور آئندہ جو بھی پروگرام ہوگا اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ تو بس ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ادبی یا فلاحی یا ثقافتی یا سماجی جس طرح سے بھی ہو ہم لوگ کام کرتے رہیں اور سب کا تعاون ملے، اور سب سے یہی درخواست بھی ہوگی کہ آپ لوگ بھی اپنے مفید مشوروں سے نوازیں کہ اگر کچھ بھی ایسا ہو کہ جس سے آپ لوگوں کو لگے کہ ہمارے ادارے سے یہ کام ہونا چاہیے تو ضرور آپ لوگ بھی بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں کہ ہم لوگ سب مل جل کے کام کریں، اور بس آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں سب کے لیے۔ بس سلیم صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے ادارے کے تمام ممبران اور عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 16واں صوفی جمیل اختر لٹریری سوسائٹی ایوارڈ بہت ہی احسن طریقے سے انہوں نے اسے مکمل کیا۔ اس کے علاوہ آج جو ہے جو ہم لوگوں کا 17واں AGM جو منعقد ہوا ہے اس میں میں بطور سیکریٹری نشر و اشاعت پھر سے اپنے عہدے پہ مجھے رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے تمام ممبران کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسی عہدے پہ برقرار رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو نئے ممبر اس میں آئے ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے میں انہیں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو کام ہے اس کام سے ہمارے ادارے کے تمام ممبران اور ہمارے سرپرست تمام کے تمام لوگ مطمئن ہیں۔ اس کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ چلیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ اپنے کام سے مطمئن ہیں۔
आफ्ताब साहब क्या कहना चाहेंगे सर इतने कामयाब प्रोग्राम को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लोकल जर्नलिस्ट के ज़रिया आपके नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारा ये साल सूफ़ी 16वां मेमोरियल अवार्ड सैफ़ रसूल साहब जो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता हैं, शायर, अदीब लोग, और साथ ही साथ जामिया मिलिया के एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं, उनको इतने बड़े अजीम शख्सियत को हमारा ये जो मतलब कि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी है उनके अवार्ड से सरफराज किया गया। और इंशाअल्लाह आने वाले 2017 में इसी तरह 17वां जो अवार्ड होगा इसी तरह किसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत को दी जाएगी। और सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जिस परवाज़ मतलब शाहीन का जो एक वर्ड है, जो लफ्ज़ शाहीन अल्लामा इक़बाल ने कहता, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूफ़ी जमील अख्तर सोसाइटी के सरपरस्त फ़हीम अख्तर साहब की जो ख्वाब है, जो सोच है, वो शाहीन के रूबरू है। मतलब जिस तरह शाहीन कितनी ज़्यादा परवाज़ होती है, ठीक उसी तरीके से सूफ़ी जमील अख्तर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तमाम इदारों से ऊँचा मकाम रखेगा। और लोग जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी और बोली जाती है तो सिर्फ सूफ़ी जमील अख्तर के नाम आने से वो समझ जाएंगे कि यकीनन ये कलकत्ता शहर निशात का एक वाहिद अदारा है जो ऐसे ऐसे अजीम शख्सियतों को अवार्ड से नवाजता है जो जिसका हक़ है। और बेशक मैं आपके माध्यम द लोकल जर्नलिस्ट के ज़रिया तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा ये 16वां अवार्ड जो जिस हिसाब से उन्होंने शिरकत की और अवार्ड को कामयाब किया, यकीनन ये काबिल तायीद है। शुक्रिया बहुत। नाज़रीन आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। अभी मैं फिर बात करूँगा फ़हीम अख्तर साहब जो कि लंदन से तशरीफ़ लाए हैं कोलकाता। 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, आज चूँकि 30 दिसंबर है, 31 को रवानगी है। फ़हीम अख्तर साहब एक तारीख़ी सफ़र, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो खुशी का भी मौका होता है और अफसोस का भी मुकाम होता है कि मुलाकात होती है फिर बिछड़ जाता है आदमी। आपकी बात सही है। मैं तो मुसलसल 30 बरस से लंदन में मुकीम हूँ। कलकत्ता आना मेरी मजबूरी है क्योंकि ये शहर मेरा रियत नहीं है जितना आप लोगों का। कुछ अहमक लोग जो हैं वो हमारी बातों पर बातें बनाते हैं कि लंदन में रहते हैं और कलकत्ता में प्रोग्राम करते हैं। कलकत्ता को हमने आलमी सतह पर उर्दू दुनिया में एक मुनफरिद नाम से मुतारिफ़ कराया है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं दुनिया के जितने भी शहर में गया हूँ वहाँ कलकत्ते का ज़िक्र मैंने किया है और ये कलकत्ता वालों को समझना पड़ेगा। ये मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ उर्दू का हल्का जो है उसकी इतनी कोशिशें, कुर्बानियाँ हैं और उसका बेड़ा मैंने उठाया कि मैं बताऊं लोगों को कि कलकत्ता में उर्दू अदब के काम किस पैमाने पर हो रहा है। मैं कल वापस जा रहा हूँ लेकिन कलकत्ता के लोग से हमारा सिलसिला जारी रहेगा, बना रहेगा। कोशिश करूँगा कि अपने काम के ज़रिए जो है कलकत्ता वालों के दरमियान मैं कायम व दायम रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब। तो नाज़रीन आपने देखा कि फ़हीम अख्तर साहब जो कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं और कितनी खुश असलूबी के साथ इस्लाही बातें कही हैं। रहते तो मुकीम हैं लंदन में, दिल धड़कता कोलकाता में है। और पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।